بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اچھے گھروں کی لڑکیاں عام طور پہ اچھی ہونی چاہیے، پر اچھے گھروں کی، خاندانی گھروں کی لڑکیاں اگر بار بار افیئر کرنے لگیں، افیئر چلانے لگیں اور پکڑے بھی جائیں اور اس میں دقت والدین کو ہوتی ہے، بدنامی بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے، عروسہ کا سوال ہے، یعنی مسز عروسہ یوں کہنا چاہیے، چونکہ ان کی بچی کا مسئلہ ہے، انہوں نے اس وجہ سے یہ سوال کیا. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں اور گھر میں بہت اچھا ماحول ہے. دادا ہمارے نہ صرف تہجد پڑھتے ہیں بلکہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتے ہیں. تو اتنے اچھے ماحول میں جو ہماری بچیاں ہیں ان میں سے ایک دو ان کے افیئر کالج میں بھی ہوئے، یونیورسٹی میں بھی، اس وقت وہ پڑھتی ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہوئے، اور ایک آدھ ختم ہونے کے بعد اس نے دوبارہ سے 3 اس کے افیئر ہو چکے ہیں. اور ہم نہ تو اس بات کو کسی کو بتا سکتے، لیکن ان کے دل پہ بہت بوجھ ہے، بہت تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے، حل کیا ہے. اور لیں جی، اس کے حل پہ بات کرنے سے پہلے ایک میسج. السلام علیکم سر، آپ کی ریگولر ویور ہوں اور آپ کے تمام ویڈیوز دیکھتی ہوں. ایک تو ابھی آپ کا ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ ایک آدمی جس نے اپنی وائف سے اس لیے سیپریشن کر لی کہ واش روم کا جوتا اس کا بھائی کیوں پہن کے گیا، تو آپ نے اس کو وہیں پہ روک دیا. تو کوشش کریے گا کہ اس پورے واقعے پہ ایک ویڈیو ضرور بنائیے گا کہ پھر آگے کیا ہوا، یا ان کی فیملی میں کسی سینسیبل نے ان کی صلح نہیں کروائی. آپ نے کہا نا کہ وہ علیحدگی پہ منتج ہوا، تو وہ کیوں ہوا، اور یہ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اس کے علاوہ اچھا، اس بچی کا چونکہ مجھے نام نہیں علم، لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، اس کی آواز اتنی گرومڈ اور اتنی پیاری، بیٹیوں کی آوازیں ایسی ہونی چاہیے. یعنی اردو بولتے ہوئے اس کے کسی لہجے میں ذرا سا بھی وہ نہیں ہے، یعنی جیسے ایک نفیس لہجہ ہونا چاہیے. اچھا، پھر اس سے جو عمر کا اندازہ اگر کیا جا سکتا، 22-24 سال کے درمیان کی بظاہر ان کی عمر لگ رہی ہے. بات کرتے ہوئے ان کی آواز میں ایک شائستگی ہے، ایک عمدگی ہے. اور اگر جب اپنے یہ گھر میں ہوں گے تو میں دعا کروں گا اس بیٹی کے لیے کہ ان کی آواز کی مٹھاس ان کے سارے رشتوں کو میٹھا کر دے. اور جس بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی وہ بہت مزے کی ہے. اس کا مطلب ہے واقعتاً وہ بہت شوق سے اور غور سے سنتی ہیں. اور اس خاص طور پہ جو واقعہ جس کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا، اس میں 2 چیزیں ہیں، آئندہ بھی اب ذہن میں رکھیے گا کہ جن گھروں میں مرد یا عورت کوئی بھی وہمی ہو کسی چیز کے بارے میں، obsessive compulsive disorder، یہ ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو جنرل ڈس آرڈر ہوتا ہے، کچھ کو سوشل ڈس آرڈر ہوتا ہے، یہ کمپلسیو ڈس آرڈر ہے. تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پنکچول اور بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں، اور اس بات پہ فساد بپا کر دیتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر، میں نے اس کو یہاں رکھا تو یہ یہاں کیوں نہیں ہے، کس نے ہلایا. اس پہ آپ جواب نہیں دے سکتے، نہ اس پہ آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں اور نہ سلجھا سکتے ہیں. بیوی اور میاں کا جو تعلق ہے، اس کو اگر سمجھدار لوگ ہوں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اوبے کرنے کا تعلق ہے اور ایک لائزان بنانے کا تعلق ہے. میں اس کی زندگی میں امپورٹنٹ ہوتے ہو کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہو، اس کی جو بنائی ہوئی حدیں ہیں ان کو ٹھیک سے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہو. اس معاملے میں خاتون سے کوتاہی ہوئی کہ ایسے گھروں میں جہاں وہ بیڈ روم میں کسی کو نہیں جانے دیتے، ان میں ہمیشہ گیسٹ روم ہوتے ہیں. تو جتنے مہمان آتے ہیں، اچھا جو ہمارے میڈیوکر گھروں سے یا تھوڑے اپر میڈیوکر گھروں میں جو مہمان ہیں وہ دندناتے ہوئے کمروں میں پھرتے ہیں اور ہم لوگ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن جو اپر کلاس ہے وہاں یہ پاسبل نہیں ہوتا. ایون وہاں ٹی وی لانچ تک وہ آئے گا جس کو لے جانا چاہیں گے، اور بیڈ روم تک تو لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی وہ اتنا کولڈ شولڈر، وہاں کوئی جرت بھی نہیں کرتا، نہ کسی کو اتنی کیوریوسٹی ہوتی ہے. ہمارے تو کوئی دور پرے کا مہمان بھی آ جائے تو جب تک وہ سارے کمروں میں پھر نہ لے، مطلب خود ہمیں بہت دفعہ ایسا تجربہ ہوا کہ ذرا میں بھی کام پہ، میری اہلیہ بھی کام پہ، بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو پیچھے کوئی مہمانی آئی گھر میں
تو بعد میں سرونٹ نے بتایا کہ باجی نے ایک ایک کمرے میں گھوم گھوم کے چیزیں دیکھی، وہ سٹور پہ گئی. اب سٹور میں جانے کا کیا تعلق ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے سٹور میں بھی گئیں، ان کے پاس جو وقت تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ جو ان کے سالہ صاحب تھے وہ ڈرائنگ روم سے بھی آگے آئے، یعنی ان کے لیے گیسٹ روم تھا، گیسٹ روم میں رہنا چاہیے تھا. اس کا تعلق کس سے تھا؟ اپنی بہن سے. تو بہن سے ملتا، کھانا وانا کھاتا، رہائش. اچھا گیسٹ روم کا مطلب ہے پورا فرنش کمرہ ہوتا ہے، ہر چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اسے اپنے بہنوئی کے کمرے میں، جیجا کے کمرے میں، بیڈ روم میں جانے کا سوال ہی پیدا. جب وہ پسند نہیں کرتا، اس نے بلایا نہیں ہے، تو یہ ایک علاقہ ممنوع تھا. پھر حد یہ کہ ایسے لوگ سخت برا مناتے ہیں اگر ان کے واش روم کو کوئی یوز کرے. یعنی یہ واش روم کی جو پرائیویسی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ آپ لوگ شاید اس کو فیل نہیں کر پاتے. میرا اپنا کوئی برش یوز کرے، میرا کوئی ٹاول یوز کرے، مجھے بہت برا لگتا ہے. یعنی میرے بیڈ روم میں اور واش روم میں 3 ٹاول رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی اور آ کے وہاں استعمال کرنا چاہے تو وہ دوسرا ٹاول لے، میرے والے ٹاول کو نہ لے. لیکن بچے یہ حرکت کر دیتے ہیں تو اس پہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی اور حرکت کرے تو اس کے گیلے کیے ہوئے ٹاول کو اٹھا کے ہم بالٹی میں پھینکتے ہیں، استعمال نہیں کرتے. اچھا اسی طور پہ مہمانوں کے لیے جو چیزیں ہم پہلے سے الگ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے. اچھا یہ ہم نے اپنے ابا سے سیکھا، وہ چپل، جوتے، ٹاول ضرور مہمانوں کے لیے الگ کر دیتے تھے. تو وہاں کوئی اور اس والے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا. اچھا جو سینسٹیوٹی میاں کو یہ شکایت تھی کہ بیوی اپنے آپ کو شے سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو وہ ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پہ لے کے چلنا چاہتی ہے میرے مقابلے پہ. تو ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے. اس شیروں کی علیحدگی میں پھر اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جو وجہ بنی، اور خاندان کے لوگوں کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی نہیں، چونکہ بھائی صاحب کسی کی سنتے نہیں تھے، کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، اور سسرال جانے کا تو ان کا تصور بھی نہیں تھا، وہ کبھی گئے بھی نہیں اپنے گھر میں. ایسا گھر ان کا بہت عالی شان تھا. ابھی بھی ان کا جو گھر ہے وہ بہت بڑا اور بہت ڈیشنگ قسم کا ہے. اب ان کی زندگی میں شاید کوئی دوسری خاتون آئی ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ خاتون ان کی زندگی میں نہیں رہی. اور البتہ ان کی ایک بچی بیاہی ہوئی ہے، وہ ان کے قریب رہتی ہے، ان کے گھر کو شاید وہی دیکھتی ہے. اوکے جناب، اب آتے ہیں اس مسئلے پہ کہ اگر گھر کی بچی کا بار بار افیئر ہو تو جو میری تشخیص ہے وہ سیدھی یہ ہے کہ شوگر تب بڑھتی ہے جب آپ شوگر لیتے ہیں، یعنی ایکسٹرا شوگر کھاتے ہیں. اور یا تو گھر میں کہیں پرابلم ہے، گھر میں اس طرح کی چیزیں بار بار ہوتی ہیں، اس نے دیکھی ہیں، یا اگر ماں یا باپ کی طرف سے بہت سختی ہو، اتنی کہ سانس لینا مشکل ہو رہی ہو، تو پھر لڑکیاں ایون ڈرائیوروں اور گھر کے نوکروں اور ان کے بارے میں بھی جب ان سے کوئی تعریفی جملہ سنتی ہیں، یا اپنے کلاس فیلو، اور یہ جتنی بچیوں کو میں ملا ہوں جن کی میں نے کونسلنگ کی اور جن کے افیئر زیادہ تھے، تو ان میں موسٹلی بچیوں کا جو کہنا یہ تھا کہ ہمیں گھر میں محبت، توجہ، کبھی تعریف ہی نہیں ملی. اور یہ لڑکے ہمیں بہت خوبصورت بھی نہیں لگتے، لیکن ان کے لفظ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہم کو وہ اچھا. آخر میں الزام ان لڑکوں پہ آئے گا کہ انہوں نے ہمیں شیشے میں اتار لیا، انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بیوقوف بننے کے لیے لڑکی پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہے. تو جب ایک بیوقوف اویلیبل ہو تو بنانے والے تو پھر ہو جاتے ہیں. تو ایسے جن گھروں میں بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو مہربانی کیا کریں، ان پہ زبان درازی روک دیا کریں. ان کو ہرٹ کرنا یا ان پہ الزام لگانا یا ان کی شخصیت، بہت سی ماؤں کو عادت ہے اپنے بچوں کے نام رکھتی ہیں برے برے، مطلب کسی کو وہ بکری کا منہ والا، کوئی بھیڑ کے منہ والا، کوئی گینڈے جیسی وغیرہ وغیرہ، جس سے ہرٹ ہوتی ہیں. کسی سبزی کے نام پہ اگر پتلی دبلی ہے تو مائیں یہ کرتی ہیں، وہ کریں گی تو گھر میں اور لوگ بھی کریں گے، بہن بھائی بھی کو کر دے گا. تو اس سے پھر یا جب ماں سے بول چال کم ہو جاتی ہے تو بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ لڑکیاں باہر پھر منہ مارتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو رسوائی ہے وہ ہوتی. اللہ نہ کرے یہ ہو.
اس سے بہت دقت ہوتی ہے، بچیاں بدنام ہو جاتی ہیں اور بدنامی گھر بھی آتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ جب وہ کالج یونیورسٹی جانے والی ہوتی ہیں تو ایک دم سے پوری جو ریسپی بدل لیا کریں تعلقات کی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔